بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. بھائی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ ہمارا اجتماع میں آنا قبول فرمائے. اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہم اجتماع میں پہنچے ہیں. اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے بہت کچھ دینے کے لیے، لیکن ہم لیں گے تو ملے گا. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Maulana diz que devemos do fundo do nosso coração agradecer a Allah Jalla wa Ala, a dádiva dele de nos ter facultado esta presença no Ijtimá. Porém, juntamente com a nossa presença, nós devemos intencionar do fundo do coração que nós queremos receber todo o bem que Allah quer conosco. Allah desejou um bem conosco, mas nós intencionalmente também temos que estar alinhados com isso, com aquele bem que Allah quer dar e eu quero receber, inshallah. اللہ کے نبی نے فرمایا جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی کی تمام لائنیں لے کر آیا ہوں. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando foi enviado por Allah em direção às criaturas de Allah, ele dizia: eu vim em vossa direção com todo o khair para a vossa vida, todo o bem-estar para a vossa vida. E esse khair é para a vida mundana também e depois da vossa morte também. Por isso o Nabi trouxe o melhor para nós e Allah deu no melhor para nós. خیر یعنی دین اور دین کی محنت، یہ دو چیزیں حضور لے کر آئے ہیں. اللہ کا دین، زندگی گزارنے کا خدائی طریقہ، اور وہ دین زندگیوں میں آئے اور دنیا میں پھیلے، اس کے لیے دین کی محنت. E este khair que Nabi sallallahu alaihi wasallam trouxe para toda a humanidade, o que é esse khair? São duas coisas. Primeiro, o din de Allah, as ordens de Allah, o método de vida que Allah exigiu a nós seguir para ele dar todo o êxito e sucesso. Então, nemat que Nabi, khair que trouxe é o din de Allah na totalidade. E a segunda coisa, o segundo khair que Nabi sallallahu alaihi wasallam trouxe para todos nós foi o esforço de din, o esforço de da'wat, através do qual o din se revive na vida de cada um de nós. Esses dois khairs foram trazidos por Nabi sallallahu alaihi wasallam para nós. اس کے لیے میرے بھائیوں، دین کی محنت ہماری زندگی میں آئے اور ہم دین کی محنت کے ذریعے اپنی زندگی میں دین کو داخل کرنے والے بنے، اور ہمارے دین پر چلنے کی آسانی کے لیے ہمارا ماحول، بغیر ماحول کے آدمی دین پر نہیں چل سکتا. دین پر چلنے کے لیے دو باتیں ہیں: ایک تو دین پر چلنے کی طاقت اپنی زندگی میں پیدا کرنا، اور دوسرا دین پر چلنے کے لیے دینی ماحول زندہ کرنا. ماحول جب ہوتا ہے تو پھر میرے دوستوں وہ کام آسان ہو جاتا ہے. Por isso, irmãos, din é o critério de vida que Allah quer de cada um de nós. Quando vivermos nesse critério, o sucesso será garantido. Porém, este din para vir à nossa vida requer de duas coisas. Primeiro, de um esforço, e esse esforço é composto por duas coisas. Primeiro, um ambiente favorável que nos empurra para o cumprimento do din. E segunda coisa, internamente nos nossos corações haver a convicção que seguindo o din é que eu terei sucesso. Então essas duas coisas, quando existir dentro de nós, nós conseguiremos cumprir com o din na totalidade. E para essas duas coisas existirem dentro de nós, o que é que temos que fazer? Abraçar essas duas ações, o trabalho local também e a movimentação no caminho de Allah Jalla wa Ala. اس کے دو عمل ہیں. ایک تو یہ ہے دوستو، اللہ کے راہ میں اپنی جان مال لے کر نکلنا اور دین کی محنت کے لیے حرکت کرنا، اور ایک ہے اپنے مقام پر کچھ اعمال ایسے ہیں دین کی محنت کے، اگر ان اعمال کو اگر ہم اپنی زندگی میں یہاں سے لے کر جائیں اور گھر جا کے ان اعمال کو کرنے میں مشغول ہو جائیں تو انشاءاللہ ان اعمال کی برکت سے ہماری زندگی میں، ہمارے بال بچوں کی زندگی میں اور ہمارے محلے اور شہر والوں کی زندگی میں اللہ کا دین بھی آئے گا اور دینی ماحول بھی زندہ ہوگا. Por isso, como fez referência,
nós precisamos destes dois esforços para trazer as duas coisas, que é a convicção correta no interior dos nossos corações e um ambiente adequado. Precisamos de duas coisas. Primeiro, o trabalho de sair no caminho de Allah e movimentar. Quando o muçulmano movimenta no caminho de Allah e esforça-se no da'wah de din de Allah, a primeira formação que ele obtém para ele é que no coração dele Allah instala o yaqeen, insere o yaqeen, que vai trazer para ele energia espiritual para ele cumprir com todas as ordens de Allah. E quando regressa na sua localidade, já não está fora da sua localidade, mas voltou para a localidade, e na localidade deu continuidade juntamente com as suas atividades do trabalho local do seu masjid. Então isso vai criar um ambiente na sua área, aquele ambiente que vai ajudar ele a manter-se dentro do din de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso essas duas coisas, movimentação e ambiente, trabalho local. जो समझाया गया जमातों में जाने वालों को, वही आमाल हम जो मेरे दोस्त इस वक्त नहीं जा रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे भी निकलना आसान फरमा दे। हम घर जा रहे हैं, लेकिन घर हम खाली हाथ न जाएं, हम घर इन्हीं आमाल को लेकर जाएं। घर जाकर हम अपने मकामी मेहनत में वक्त निकालकर अपनी मकामी मेहनत में मशगूल हों। जो दो गश्त हैं, हमारा रोजाना की मशवरा है, रोजाना अपनी मस्जिद से अपने मोहल्ले में चल फिर कर मेहनत के लिए 2.5 घंटे फारिग करके घर घर जाकर अल्लाह के दीन की दावत देना। और मेरे दोस्तों, अपने घर में और मस्जिद में तालीम के हलकों में बैठना और लोग अपने घरवालों को लेके बैठना, ये आमाल अगर हम जिंदा करेंगे तो इन आमाल की बरकत से अल्लाह हमारे दिल में भी, मेरे दोस्त, हमारी अंदर भी दीन पर चलने की ताकत, कुव्वत पैदा फरमावेगा और हमारे मोहल्लों में, घरों में दीनी माहौल जिंदा होगा। Por isso, nesta conversa inicial que houve diante de vós, foi explanado em detalhe como é que cada pessoa, ao sair no caminho de Allah, ele tem que esforçar para valorizar o seu tempo e para obter a formação pretendida quando está dentro do caminho de Allah. Porém, a maioria que está cá presente não está a sair. Eles o que é que devem regressar na sua casa? O que é que devem levar consigo para as suas casas? Ninguém vá daqui de mãos vazias. Todos nós sairmos deste estimá com esta determinação, que eu vou para a minha casa, minha localidade, e estarei unido às ações do meu masjid. Diariamente, o meu tempo diário em mashwara e talim diário. Semanalmente irei participar nos nossos 2 gastos semanais e mensalmente irei dar os meus 3 dias com o jamaat do meu masjid. Se aqueles que neste momento, por alguma razão, não estão com disponibilidade de poder saírem para fora no caminho de Allah Jalla wa Ala, pelo menos assegurem afincadamente essas ações quando voltarem para a sua casa. Então, inshallah, eles também não ficarão privados de receber o mínimo de formação para poderem manter-se no estado de din e iman que lhes garanta o cumprimento das ordens de Allah. Vamos fazer inshallah? आप यहाँ से घर जाएंगे तो घर वाले पूछेंगे कि इज्तिमा से क्या लाए। Quando vocês regressarem daqui, os vossos familiares irão perguntar: vocês foram para estimar? O que é que vocês escolheram desse estimar? O que é que trouxeram para nós? क्या कहोगे? O que é que nós vamos responder? पहली बात तो ये कहना कि इज्तिमा से 5 वक्त की नमाज की पाबंदी हम लेकर आए हैं। Então, quando regressar, nós vamos dizer: nós viemos do estimar com a prenda de 5 salatos por dia. Vamos todos fazer 5 salatos por dia. आज से ये तय कर लो कि इंशाल्लाह मौत तक 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करेंगे। E de hoje até a nossa morte, não vamos deixar os 5 salatos até a nossa morte, inshallah. और इस बात की मेहनत करेंगे कि हमारे घर में 7 साल की उम्र के बच्चे से लेकर ऊपर के जितने भी लोग हैं, कोई एक भी बेनमाजी नहीं रहेगा। E a segunda tentativa que nós vamos fazer de agora na nossa vida, na nossa casa, todas as crianças de 7 anos para cima, ninguém vai perder o seu salat, inshallah. इसके लिए अपने घर में रोजाना फजाइल की तालीम का हल्का
पाबंदी से करना है और अपने बाल बच्चों को लेकर रोजाना आधा घंटा ये फजाइल की किताब पढ़कर सुनाना है। Juntamente com a firmeza dos 5 salatos diários, para alimentar esta vontade neles, para criar esta vontade deles de praticar salat e outras ações, diariamente na nossa casa, vamos sentar com a nossa família e filhos e fazer ta'lim de meia hora de tempo do livro do Fazail, para que as virtudes das ações venham e emocionem a todos nós para fazermos essas ações. इंशाअल्लाह अगर ये रोजाना फजाइल की किताब सुनेंगे, फजाइल नमाज है, फजाइल कुरान है, हाँ, और मेरा फजाइल जिक्र है, ये किताब में तमाम चीजें हैं। इन तमाम चीजों को जब वो सुनेंगे, इसका फायदा सुनेंगे, तो इंशाअल्लाह इनके अंदर इन अमाल के करने का शौक और रग़बत पैदा होगी और ये तमाम अमाल हमारे घरों में जिंदा हो जाएंगे। Quando diariamente nós, juntamente com a nossa família e filhos, começarmos a ler do livro de Fadail e Amal as virtudes de fazer salat, as virtudes da recitação do Corão, as virtudes de fazer zikr, então gradualmente, pouco a pouco, este nur destes Fazailes vai entrar no coração e mente da nossa família e eles vão começar a ganhar vontade de fazer essas ações por estarem a ouvir o benefício delas constantemente. हिकायत साहबा में हमारे बाल बच्चे साहबा की औरतों की जिंदगी के वाकयात, बच्चों के वाकयात, दीन में उन्होंने कैसी कुर्बानियां दी हैं, इन वाकयात को जब ये सुनेंगे तो इन्हीं के अंदर ये जज्बा पैदा होगा कि हमें भी इस तरीके से अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देनी है। E há outro capítulo no Fadail e Amal, os irmãos já devem ter lido e leem, mashallah. Esse capítulo é a história da vida dos sahabas. E neste capítulo vem como é que os homens sahabas, as mulheres sahabiates e as crianças sahabas empenharam-se no cumprimento do din, como é que abraçaram o din, como é que se sacrificaram para poder manter o din aceso, vivo, permanente na vida deles. Então, quando a nossa família escutar desta vida de sahabas, eles também vão ganhar coragem de, na nossa vida, copiar a eles e trazer o mesmo modelo das ações na nossa vida. इंसान की फितरत है कि जहाँ नफे की चीज होती है वहाँ इंसान जाता है और जिस चीज से नुकसान की होती है आदमी उससे बचता है। फजाइल अमाल में अमाल पर खुदा क्या देगा, ये मेरे तो जब सुनेंगे तो इनके अंदर उन अमाल के करने का शौक पैदा होगा और इन अमाल के छोड़ने पर क्या नुकसान होगा, तो इस पर मेरे दोस्तों इनमें इसका डर पैदा होगा और उसका पाबंद हो जाएंगे। लिहाजा इन फजाइल की किताब अपने घर में तालीम में पाबंदी से, उनके मशवरे से तय करके उसको तमाम बाल बच्चों को लेकर रोजाना हम पाबंदी से तालीम करें। É a natureza de qualquer ser humano. Quando ele ouve algum benefício de alguma coisa, ele ganha vontade de ter isso consigo. E quando ele ouve prejuízo de alguma coisa, ele fica assustado e fica preparado, fica atento em abster-se disso, afastar-se disso. Esta é a natureza de qualquer ser humano. Então, quando no livro de Ta'lim nós lermos os benefícios da prática do Din de Allah Ta'ala, automaticamente este nur há de vir nos corações dos nossos filhos e família e eles vão de ganhar coragem de praticar o Din. E quando escutarem dos castigos e prejuízos em deixar o Din, então eles também vão ganhar no seu coração o temor pela desobediência de Allah e vão afastar-se da desobediência de Allah. Por isso pede-se encarecidamente a todos os irmãos que façam diariamente ta'lim, juntamente com os 5 salatos, diariamente ta'lim na sua casa, com a sua família e com mashwara. Não é com imposição, com mashwara. E essa ação de ta'lim seja distribuída diariamente. Hoje um faz, amanhã outro faz por mashwara. Nós assim criarmos esta ação dentro da nossa casa, inshallah. और मेरे भाइयों, हमारे अंदर ये फिक्र बाकी रहे, इसके लिए अपनी मस्जिद की, जो मेरे दोस्तों मस्जिद व जमात मशरे में बैठती है फजर के बाद या जौहर नमाज के बाद, उस पर 15-20 मिनट के लिए वो बैठने की पाबंदी करें, मशरे में शरीक हों
और महीने में 3 दिन अपने फारिग करके 3 दिन अपने फारिग करके जमातों में 3 दिन लगाओगे तो इस 3 दिन की कुर्बानी की बरकत से हमारे ईमान में ताकत पैदा होगी, हमारी नमाजें सही होंगी। 24 घंटे की जिंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तालीम में दोस्तों गुजारना सीखना मिलेगा। ये बड़ों का मदरसा है, दावत की मेहनत के लिए निकलना ये बड़ों का मदरसा है। ईमान सीखना है, नमाज सीखना है, 24 घंटे की सुन्नत पर जिंदगी सीखनी है और उसकी दावत देना सीखना है। Prezados irmãos, juntamente com a prática do talim nas nossas casas, com a nossa família e o cumprimento dos 5 salatos, os homens e os jovens adultos ou os jovens adolescentes devem diariamente dar um pouco do seu tempo ao seu masjid. E dentro do masjid, a ação de mashwara diário no seu masjid, seja no Fajr ou seja no Isha. Nós sentarmos nessa ação de mashwara e juntos ponderarmos, fazermos este fikr, que como é que nós podemos desenvolver um esforço entre nós, muçulmanos, de fazer com que esta ação de din, de salat, de talim, possa em casa a casa do nosso bairro, na casa de todos os nossos irmãos, poder ser erguida. Quando nós fazermos este mashwara, 10, 15, 20 minutos entre nós, e pensarmos nisso, o que é que vai surgir? Allah vai começar a orientar a nós como é que nós conseguiremos convencer casa a casa a iniciar essas ações. Por isso, irmãos, no nosso masjid, haver mashwara diário e nós participarmos deste mashwara. Juntamente com isso, meus irmãos, 3 dias mensais. Cada irmão muçulmano, no seu mês, dispensar 72 horas para sair fora da sua localidade. E durante essas suas 72 horas, fazer o exercício espiritual de praticar o din 100% dentro da sua vida. E Morana está a dizer, esta saída de 3 dias é o tal madrasa ambulatória para os adultos. Estes adultos vão aprender na prática, saindo 3 dias mensal, então praticando o din, uns com os outros iremos contribuir para fazer com que o nosso nível possa subir com a nossa prática e o nosso empenho no din de Allah Jalla wa Ala. Os adultos não vão ter a oportunidade de voltar à madrasa como estavam na infância. Para eles, este sistema de 3 dias mensal é o ideal para trazer eles para o din, para o cumprimento do din, 100% na totalidade nas suas vidas. इंशाअल्लाह दीन की मेहनत में 3-3 दिन भी लगते रहेंगे तो इससे हमें मेरे भाइयों दीन का फिक्र भी पैदा होगा, सीखना भी मिलेगा। वहां से सीख कर आएंगे, घर वालों को सिखाएंगे, सुन्नत के मुताबिक खाना कैसे खाना, दुआएं जो सीखेंगे आप उनको भी याद कराएंगे। उनकी नमाज सही नहीं है, नमाज सही कराओगे, खुद लेकर आओगे कुछ तो दे सकोगे, कुछ सीखोगे तो सिखा सकोगे। और ये मेरे दोस्तों 3 दिन ये बड़े अजीम, बहुत जबरदस्त मेरे दोस्त ताकत रखते हैं। अगर आदमी 3 दिन भी सही गुजारे ना अपने महीने में पाबंदी से तो बहुत कुछ मिल सकता है उसे और बहुत कुछ ये अल्लाह के दीन की मेहनत में अपने आप को कुर्बानी दे सकता है। E assim, durante os nossos 3 dias, meus irmãos, nós desenvolvermos essas ações e criarmos o hábito de praticar as boas ações, estando no ambiente de 3 dias. E se nós passarmos a ser regulares nos 3 dias, apesar de ser só 3 dias mensais, meus irmãos, porém, gradualmente isso vai trazer um grande efeito dentro das nossas vidas. Quando regressarmos para as nossas casas, aquilo que você aprendeu nos 3 dias, transmita à sua família. Explica a eles como o salat é praticado na forma correta. Se eles não sabem, então ensinar às nossas esposas, às nossas filhas e os demais elementos da nossa família como é que o salat é efetuado da forma devida. Se os sunnats que nós aprendemos durante os 3 dias, o sunnat de comer, o sunnat de vestir, o sunnat de outras ações, quando chegarem em casa, transmitam esses sunnats à vossa família. Então a vida de sunnat gradualmente irá estar estabelecido dentro da nossa vida.
Aprendemos durante 3 dias os duás da vida de Nabi sallallahu alaihi wasallam. O que recitar antes de esta ação e desta ação. Levem este duá. Quando regressarem depois de 3 dias na casa, agora ensinem a vossa família esses duás. Então assim gradualmente, esses 3 dias, apesar de serem só 3 dias mensais, poderão produzir um efeito grande e muito positivo para a mudança da nossa vida também e a mudança da nossa família e dos nossos filhos também. इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने कहा हमें हुक्म है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ओ ईमान वालो अपने आप को अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह का हुक्म है और ये इसी में इसका इलाज है मेरे भाइयों। हम भी दीन सीखेंगे, घर वालों को दीन सिखाएंगे। हज़रत अली फरमाते हैं कि तुम अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओगे। क्या मतलब है इस आयत का? फरमाया अल्लिमुहुन्न दीन, दीन को सीखो और अपनी औलाद को दीन सिखाओ ताकि वो दीन पर चलेंगे तो वो जहन्नम से बच जाएंगे और अल्लाह खुश होकर इन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। लिहाजा हर महीने में एक हफ्ता तय कर लो कि दूसरे हफ्ते में 3 दिन जाना है, तो 3 दिन जाने के माने ये है अपने मोहल्ले में 27 दिन मेहनत करो और अपने मोहल्ले के 10-12 आदमी को तैयार करो, अपने साथ जमात बनाओ और जमात बनाकर अपने दिन की जमात लेकर निकलो। अब आपके पास अमीर नहीं है तो आप अपने मकामी जिम्मेदारों से कहिए कि हमारी जमात 3 दिन की तैयार है, हमें कोई जिम्मेदार दे दीजिए। तो इंशाल्लाह तुम्हारे महीने के 3 दिन की पाबंदी से मोहल्ले के बहुत से लोग आपके साथ जब निकलेंगे उनमें दीन की समझ आएगी, दीन की मदद करने वाले बनेंगे। इससे मोहल्ले का माहौल ईमान, नमाज का, दीन का और दीन की मेहनत का माहौल बनेगा, जिसके जरिए हमारे लिए भी आसान होगा और मोहल्ले के दूसरे भाइयों के लिए भी दीन की मेहनत में कुर्बानी देना आसान हो जाएगा। इससे एक माहौल बनता है मेरे भाइयों। ये 3 दिन का माहौल और रोजाना के 2.5 घंटे के जरिए अपने मोहल्ले के एक घर के एक फर्द से मुलाकात करना और उसको पूरी दावत देना, आखिरत की बात समझाना, मुसलमान की क्या जिम्मेदारी हो समझाना और उसके लिए कुर्बानी देने पर खुदा क्या देगा, ये बात समझाकर उसे अपने साथ तैयार करना और अपने साथ ले जाकर उसकी उस पर मेहनत करो और उसे दावत की मेहनत समझाओ, गश्त करना सिखाओ, नमाज सिखाओ, आमाल सिखाओ और फिर लेके आओ। तो इससे इंशाअल्लाह हमारे मोहल्ले में दीन घरों में जिंदा हो जाएगा और दीन के जिंदा होने पर खुदा की रहमत आएंगी, खुदा का अज़ाब बढ़ जाएगा। Moulana diz que esta ayat em que Allah Jalla wa Ala ordena-nos a nós: Qu anfusakum wa ahlikum an-nara. Ó meus servos, resgatem-se a vós próprios, salvem-se a vós próprios do fogo do inferno e salvem os vossos familiares também. Ulamás, no tafsir desta ayat, o que dizem: qual é a única forma de nós nos resgatarmos, sairmos de Jahannam e salvarmos a nossa família? É nós implementarmos o Din na totalidade dentro da nossa vida e implementarmos na vida da nossa família. Obviamente, para trazer esse Din na família também, teremos que ensinar a nossa família o Din. Sem ensinar, o Din não poderá vir na vida deles. E o ensinamento aqui, mais fácil, é o ensinamento na prática, na ação. Ora, como nós, os homens, sairmos 3 dias e aprendermos o Din na prática, e ao sair, ser regular, não sair sozinho, motivar outros companheiros da área também, outros irmãos também, durante 27 dias, a semana que a gente combinou sair, antes dessa semana, 27 dias, conversarmos com os nossos vizinhos, nossos parentes, nossos amigos: olha, vamos sair juntos, vamos aprender juntos, vamos esforçar juntos. Então, inshallah, os outros também vão se prontificar quando um jamaat de 10, 12 pessoas saírem 3 dias e treinarem entre eles o salat, o zikr, o Coran, as boas ações, o sunnah de Nabi sallallahu alaihi wasallam. E quando regressarem agora cada um na sua casa e cada um começar a trabalhar na sua casa, digam: ambiente dos nossos bairros vai mudar ou não vai mudar?
E vai melhorar ou não vai melhorar? E Maulana vem a dizer, quando regressarem na casa, as casas vão ter talim, as casas vão ter salat, as casas vão ter sunnat, as casas vão ter, meus irmãos, boas ações, vão ter talim diário. Então, gradualmente, em todos os nossos bairros, o rahmat de Allah vai começar a chover. A misericórdia de Allah, o barakat de Allah vai chover nos nossos bairros. E as doenças, as calamidades, gradualmente vão fugir da nossa localidade. E nós, os nossos vizinhos, a nossa família, vai passar a estar próximo da graça de Allah Jalla wa Ala. ऐसे ही मेरे दोस्तों साल में 12 महीने होते हैं. इन 12 महीनों में दोस्तों पहले से एक बात सोच लो कि मुझे कौन से महीने में चिल्ला लगाना है. अपना निजाम तय कर लो और फिर उसके मुताबिक अपनी कोशिश करके दुआ मांगोगे. अल्लाह वक्त पर आपको चिल्ले पे जाना भी मेरे दोस्तों नसीब फरमाएगा. 3 दिन में 3 दिन जितना सीखोगे, 40 दिन जाओगे तो 40 दिन तक मेरे दोस्तों और ज्यादा मजीद आपको सीखना मिलेगा. आपको दावत की मेहनत के करने का मौका मिलेगा और दावत कैसे देनी वो सीखना मिलेगा और आखिरत का फिक्र मिलेगा. एक मुसलमान को कैसे रहना, जिंदगी कैसे गुजारनी, वो मेरे दोस्तों 40 दिन में जब आप जाओगे उसमें मेरे दोस्तों आपको सीखना मिलेगा. और मेरे भाइयों, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के सीने मुबारक में जो दीन का दर्द था वो दर्द आपको मिलेगा. इसलिए मेरे भाइयों, साल में 40 दिन लगाओ और महीने के 3 दिन की पाबंदी करो और अपनी सुबह शाम की तस्बीह, जिक्र, तिलावत, इन अमाल की पाबंदी के साथ जिक्र का जिंदगी गुजारोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया भी जिंदगी खुशहाल बना देगा और आखिरत में हमेशा अल्लाह हमें जन्नत की जिंदगी देगा. Juntamente, quando nós começarmos a dar estes 3 dias e começarmos a ser regular, Allah vai nos abrir outra porta de nós avançarmos no esforço do Din para conseguirmos ainda chegar ao cumprimento do Din num nível ainda superior. E esse qual vai ser? Que nós vamos conseguir fixar o nosso mês para sair 40 dias anualmente. Durante 7, 8, 9 meses saímos 3 dias com regularidade. Agora vamos definir em que mês do ano nós vamos dispensar este mês de estar 40 dias no caminho de Allah Jalla wa Ala. Então o nosso nível de esforço cresceu, o nosso nível de imã e as ações também Allah vai a crescer para nós. E mais nur nós vamos voltar, com mais energia espiritual vamos voltar e vamos ser capazes de alimentar ainda mais a nossa família, os nossos filhos e o nosso ambiente ainda ficará muito mais, meus irmãos, com muito mais energia e nós vamos resistir todas as outras tentações que estão a vir em nossa direção e que tentam nos afastar do nosso Din, tentam-nos, meus caros irmãos, afastar da vida de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Esse esforço de 40 dias vai nos dar resistência para a gente manter firmeza no nosso Din. E outra coisa, Allah gradualmente fará com que o sucesso no dunya, o barakat nos nossos meios, a facilidade na vida venha a surgir e Jannat no Akhirat esteja a ser preparado para nós também. करोगे Vamos fazer? और अपनी मस्जिद में, अपने मोहल्लों में जो जमातें आए, इन जमातों की नुसरत करो. नुसरत के माने ये है उनके साथ आमाल में शरीक हो जाओ, तालीम में, गश्तों में, नक़द जमात निकालने में उनका साथ दो. नुसरत करने वालों के लिए अल्लाह के नबी ने बड़ी दुआएं दी है. आपने दुआ फरमाई है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल अंसार, ऐ अल्लाह तू तेरे दीन की मदद करने वालों की तू मग़फ़िरत कर दे. वले अज़वाजिल अंसार, और अल्लाह दीन की मदद करने वालों की बीवियों की मग़फ़िरत फरमा दे. वले औलादिल अंसार, और दीन की मदद करने वालों की औलाद की मग़फ़िरत फरमा दे. अल्लाह के नबी की मजबूत दुआएं मेरे भाइयों. अपने यहाँ आने वाली जमातों के लिए वक्त फारिग करो, कारोबार में से और उसमें से, और उनकी नुसरत और मदद में लगो. इंशाअल्लाह मदद करोगे. जिस जमात की मदद बस्ती वाले करते हैं और बस्ती वाले उनके अमल में शरीक होते हैं, अल्लाह उनकी मेहनत और कुर्बानी पर उस इलाकों में अल्लाह दीन को जिंदा कर देते हैं. Caros e prezados irmãos,
inshallah, se nós regressarmos e com esta diretriz e assegurarmos esta via, inshallah, que aqui está-nos a ser indicado, o auxílio de Allah virá estar conosco. E disse, os jamaats que vierem na nossa área, nós estamos na área, no nosso bairro, veio o jamaat, então vamos apoiar esse jamaat. Vamos fazer nusrat do jamaat. Apoiar e nusrat, basicamente é o quê? Acompanhar eles na hora das ações, acompanhar eles, fazer eles gasto no nosso bairro, acompanhar eles, fazer visita com os nossos irmãos do nosso bairro. E quando a gente fizer esta ação, o que é que vamos lucrar? O que é que a gente vai ganhar? Então nós vamos ficar como os Ansars de Medina. E Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando emigrou de Meca para Medina, os de Medina acompanharam Nabi sallallahu alaihi wasallam ou não acompanharam? Então, Nabi fez dua para eles. Oh Allah, dê perdão aos Ansar. Oh Allah, dê perdão às famílias, às esposas do Ansar. Oh Allah, dê perdão aos filhos e à geração do Ansar. Eles, por terem acompanhado e ajudado e apoiado o Nabi sallallahu alaihi wasallam, ficaram agraciados com o dua direto de Nabi para eles. E até Qiyamat, todos aqueles que apoiarem as pessoas e os jamaats, etc., que vêm fazer esforço de din no nosso bairro, para eles também estará esse dua de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Por isso, quando os jamaats vierem, nós acompanharmos e estarmos do lado deles para fazer o trabalho dentro da nossa localidade. Assim, a nossa localidade também irá ficar fortificada com a vinda desses irmãos, e esses irmãos, quando regressarem do nosso bairro, vão regressar com alegria, vão regressar que não, indo nessas pessoas, nós também ficamos beneficiados com o din. E assim o ambiente de din se espalhará, bairro a bairro, localidade a localidade. بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم اللهم أصلحهم وأصلح ذات بينهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة اللهم اجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة اللهم ثبتهم على ملة رسولك اللهم أوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق آمين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك المقبولين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ تیرے دین، تیرے احکام، تیرے بتلائے طریق حیات کے بارے میں ہم اور پوری امت بڑی قصوروار ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، پوری امت کی جان اور مال صلاحیتوں کو برباد ہونے سے حفاظت فرما دے، پوری امت کی جان اور مال صلاحیتوں کو تیرے نبی والے مقصد میں لگانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ایک ایک فرد امت کو دین کا داعی بنا دے اور ایک ایک فرد امت کی جان اور مال کو صحابہ کی طرح اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، ہدایت کی محنت میں جان مال کھپانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ موت سے پہلے پہلے اے اللہ ہمیں اپنی غلط زندگی پر سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، اور اے اللہ موت سے پہلے پہلے اے اللہ جو ایمان تو چاہتا ہے وہ ایمان کامل ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ موت سے پہلے پہلے اے اللہ وہ نماز جو تیرے نبی نے امت سے مطالبہ کیا ہے اے اللہ وہ نماز پڑھنا سکھا دے۔ 24 گھنٹے کی زندگی کو تیرے نبی کے مبارک طریقوں پر گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ موت سے پہلے پہلے ہمیں دین کا درد اور غم نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے نبی تیرے دین کے خاطر جان اور مال اپنے محبوب چیز کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، ہمارے ارادوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم میں سے کسی ایک کو محروم نہ فرما، ہم میں سے ہر ایک کو اے اللہ تو اپنی نبی والی محنت کے لیے قبول فرما۔ ہماری جان اور مال اب تک جہاں ضائع ہوئی ہے اے اللہ اسے تو معاف فرما دے، اور اے اللہ ہمیں اپنے دین کی خاطر اے اللہ قربانی دینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک میں خصوصاً اور پورے عالم میں عموماً ہدایت کے عمومی ہوائیں چلنے کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارے اجتماع کو اے اللہ قبول فرما کر پورے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کے چلنے کا فیصلہ فرما دے، اور پوری امت کو اے اللہ اپنے نبی والی زندگی پر آنے کا اور اپنے نبی والی محنت پر کھڑے ہونے کا ذریعہ فرما دے۔ اے اللہ دین کی سازی محنت اور تیرے بندوں کی قربانی اور محنت کے نتیجے میں جو ذرہ خیر وجود میں آیا ہو اے اللہ اس کی تو آبیاری فرما، اے اللہ تو اس کی آبیاری فرما۔ گھر گھر میں اے اللہ گھر گھر میں پورے دین کے زندہ ہونے کی غیر سے شکل صورتیں پیدا فرما۔ پورے دین کو پوری حقیقت کے ساتھ پورے عالم میں پوری امت میں تو ہی اے اللہ دین کو زندہ فرما دے۔ دنیا میں حق کو غالب فرما دے، باطل کو مغلوب فرما دے، باطل کی اسکیموں کو فیل فرما دے، باطل کی تمام تدبیروں کو اے اللہ ناکام فرما دے، اور اے اللہ حق آواز میں تجھے اے اللہ تاثیر پیدا فرما دے۔ اے اللہ تیرے بندے تیری راہ میں جا رہے ہیں، ان کے نکلنے کو قبول فرما۔ مربی حقیقی تو تیری ذات ہے، اے اللہ ہم سب کی تو بہترین تربیت فرما۔ محنت کرنے والوں میں صفات دعوت، صفات قبولیت، صفات قرور اے اللہ قرآنیہ اے اللہ تو پیدا فرما دے، اجتماعیت قلوب پیدا فرما، اے اللہ وحدت کلمہ پیدا فرما، وحدت فکر پیدا فرما، اور اے اللہ تیرے دین کے تقاضوں پر ہر حال میں چلنا نکلنا آسان فرما، اور تیرے دین کے تقاضوں کو مقدم رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے امت کی جان مال ایمان اعمال آبرو عزت معاملات اور معاشرت اور اخلاق کی تو پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں شیطانیت ننگی ناچ رہی ہے، اے اللہ امت کی تو حفاظت فرما دے، اور امت کو اے اللہ تیری اطاعت زندگی نصیب فرما دے، اور امت کو اے اللہ تیری طرف آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ امت مسلمہ کے ایمان کی تو حفاظت فرما، اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما، دین کی حفاظت فرما، اے اللہ دین کی محنت کرنے والوں کی تو مدد فرما، ہمیں دین کی مددگار بنا دے۔ اے اللہ ہمیں انصار میں اے اللہ داخل فرما دے، اے اللہ ہمیں انصار میں داخل فرما دے، ہماری طرف سے اپنے پیارے نبی سب کا اللہ تو خود راضی فرما دے۔ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے نبی
کہ اللہ شفاعت نصیب فرما دے. اللہم اجعل نبینا لنا فرطا وحوضه لنا موردا. اللہم اجعل نبینا لنا فرطا وحوضه لنا موردا. اللہم احشرنا فی زمرتی. اللہم احشرنا فی زمرتی واستعملنا بسنتی واستعملنا بسنتی وتوفنا على ملتی وتوفنا على ملتی وجعلنا من حزبی وجعلنا من حزبی وجعلنا من حزبی. اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما کر ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما. ہم میں سے کسی ایک کو محروم نہ فرما. ہمیں 5 وقت کا اے اللہ پابند استقامت کے ساتھ 5 وقت کی نماز کا پابند بنا دے اور ہمیں تیرے دین کی محنت کا اے اللہ جان اپنی اے اللہ دین کی محنت کے لیے اپنی جان اور مال اور اپنی ہر محبوب چیز کو لگانا آسان فرما دے. اور جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں اے اللہ تو معاف فرما دے. ہماری کوتاہیوں اور ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے. اس اجتماع کے لیے جن تیرے بندوں نے جو جو قربانیوں محنتیں کی ہیں اے اللہ انہیں قبول فرما لے اور انہیں اپنی شان بدلہ عطا فرما دے. انہیں ان کی اولادوں کو قبول فرما لے اے اللہ. انہیں ان کی اولادوں کو قبول فرما لے اور اس پورے ملک میں اے اللہ ہدایت کی عمومی ہوائیں چلا دے. جن تیرے بندوں اور بندیوں نے ہم سے ہمارے ساتھیوں سے ہمارے بزرگوں سے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع حقدار ہے ان کے ہماری تمام کی جائز مقاصد پورے فرما. ہماری تمام کی مشکلات کو آسان فرما. بیماروں کو شفا نصیب فرما. حاجت بندوں کی جائز حاجتیں پوری فرما. قرض داروں کے قرضوں کا ادا فرما. اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما. ظالمین کو سچی کی دعا کی توفیق نصیب فرما. مسجونین کو سجن سے رہائی نصیب فرما. بے نکاحوں کے نکاحوں کا انتظام فرما. انہیں نیک صالح جوڑا نصیب فرما. بے اولاد کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. اے اللہ تو ہماری اولادوں کی ایمانی اعمالی اخلاقی معاملاتی معاشرتی دعوتی اللہ ان سے تو عافیت کے ساتھ تربیت فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما. جو مانگنا چاہے نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم نصیب فرما. ہمارے اس پورے سفر کو قبول فرما اور تیرے فضل و کرم سے جو ذرہ خیر وجود میں آیا ہو اے اللہ تو اس کی آبیاری فرما. ہر مسجد میں مسجد نبی والی محنت کو آباد فرما. مسجد والے اعمال کو جو اللہ مسجد نبی والے اعمال کو زندہ فرما. ہمارے گھروں کو اللہ صحابہ کے گھروں کی طرح ایمانی اعمال ایمانی زندگی اور ایمان کی خاطر قربانی دینے کے جذبات اور حوصلے سے تو آباد فرما. اے اللہ ہمارا آگے کا سفر بھی تو آسان فرما. آئندہ کے جتنے اسفار ہمارے ساتھیوں کے مشورے سے طے ہوئے ہیں اے اللہ ان تمام اسفار کو تو آسان فرما. اپنی مدد کو شامل حال فرما. ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما. ہر شر سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے ہونے والے جتنے اجتماعات جہاں کہیں ہونے والے ہیں ان سب اجتماعات کو تو قبول فرما اور اے اللہ اپنی رحمت متوجہ فرما. اپنی مدد متوجہ فرما اور پورے عالم میں اے اللہ ہدایت کے عمومی ہواؤں کے چلنے کا ذریعہ بنا اور پوری امت مسلمہ کے اے اللہ مقصد حیات کو اے اللہ تیرے نبی والے مقصد کی طرف آنے کی توفیق نصیب فرما. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما. جو مانگنا چاہے نہیں مانگ سکے اپنی شان میں عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم آمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.